الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صلوات۔ میری دعا ہے آل محمد کا کریم اللہ آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بلا ناغہ مسلسل جتنے مومنین اس صف عذاب پہ تشریف لا رہے ہیں مولا آپ سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ بانیان اشرا میرے نہایت واجب الاحترام بھائی پیر سید حسن شاہ جی، سید شناور عباس شاہ جی، مالک ان کی یہ صف عذاب بچائی قبول و منظور فرمائے۔ ان کے خرچ اخراجات میرا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کے رزق عزت اور بخت میں میرا مولا اضافہ فرمائے۔ میرا اللہ جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے سارے صلوات پڑھ دیں۔ اجازت ہے بابا جی میں ذکر بات دوستان گرامی، عشرہ محرم الحرام اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں جتنی مجالس آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، اگر ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ جسے خدا بلند کرے اسے کوئی نیچا نہیں کر سکتا، اور جسے شاہ جی خدا نیچا کرے اسے کوئی بونا اونچا نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں تک محمد اور آل محمد کے فضائل کا تعلق ہے تو ان کے فضائل کسی کچی پکی روٹی پہ نہیں لکھے ہوئے، بلکہ ان کے فضائل پڑھنے والا خود رحمان ہے، اور جس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اس کتاب کا نام قرآن ہے۔ تو شاہ جی جب کوئی دشمن اہل بیت قرآن کو نہیں مٹا سکتا تو فضائل آل عمران کو کیسے مٹا لے گا؟ لہٰذا میرا عشرے کا رزلٹ نتیجہ یہی ہے کہ جب تک قرآن رہے گا تب تک آل محمد کا نام رہے گا۔ اور شیعہ سنی بھائیوں، یہ میں حیدر شاہ جی بات اپنے پاس سے نہیں کہا رہا، بلکہ اس بات کی سند اللہ نے قرآن میں رکھی، اس بات کی اللہ نے قرآن میں بہت جی وضاحت فرمائی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ جتنے بولے ہو تمہارا شکریہ، جو چپ میں ان کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے نا، یہ میں نے ترجمہ حسنان شاہ جی جان بوجھ کے کیا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ حالانکہ مذہب اہل بیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اگر کوئی میرے جیسا کام پڑھا لکھا عالم یہ ترجمہ کرتا بھی ہے تو شاہ جی وہ غلطی سے کر جاتا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، بلکہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ہو جاؤ نہیں، کیونکہ ہو جانے میں گنجائش فرار ہے، کبھی ہو جاؤ کبھی نہ ہو جاؤ۔
صحت میں مان لو، بیماری میں چھوڑ دو، پیسہ آ جائے تو مان لو، غربت آ جائے تو چھوڑ دو۔ ایک لفظ کہنے لگا ہوں، پیغمبر تندرست ہوں تو مان لو، بیمار ہو جائیں تو چھوڑ دو۔ اس لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو پھر دنیا والوں مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، عقیدہ اپنا رکھو، لیکن اپنے اپنے ڈھیروں پر بیٹھ کر، اپنی اپنی حویلیوں میں بیٹھ کر، اپنی اپنی دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھ کر کسی مرضی کے عالم کو بلا کے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے اتنا تو پوچھو کہ مولوی جی وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ شاہ جی حق بنتا ہے نا پوچھے تو صحیح وہ سچے ہیں کون جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا؟ اچھا اگر کسی دینی دانشور سے پوچھو نا کہ سچا کون ہے اور سچی کون ہے، تو شاہ جی وہ دونوں ایک ہی گھر سے ڈھونڈ کے دکھا دیتے ہیں۔ چلو جتنے سمجھ گئے ہیں میرے لیے کافی کہ یہ سچا ہے، یہ سچی۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، رات کا ٹائم ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں کہتا ہوں قرآن اگر کسی کو سچا کہے اور میں اسے سچا نہ مانوں تو میں خود بھی جھوٹا ہوں، میرا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائیوں اگر قرآن ہی کسی کو سچا نہ مانے، اوئے ہوئے ہوئے، یار جسے سمجھ آئی وہ تائید فرمائیں۔ اچھا پریشان نہ ہونا، ہماری عادت ہوتی ہے کہ بولیں ماشاءاللہ کہیں، وگرنہ آپ تو پہلے دن سے ہی بڑا اچھا سماعت فرما رہے ہیں، پریشان تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ؟ اگر قرآن کسی کو سچا کہے اور میں نہ مانوں تو میں بھی جھوٹا، میرا مذہب بھی جھوٹا۔ لیکن سرکار اگر قرآن ہی کسی کو سچا نہ کہے پھر جو اسے سچا مانے پھر وہ خود بھی جھوٹا ہے، اس کا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ لہذا دوستان گرامی سچا وہ نہیں جسے میں اور آپ سچا کریں، سچے وہ ہیں جنہیں قرآن سچا کرے۔ یہ آج تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے بھئی، سچے تو ہمارے پاس پاور آف اٹارنی ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کے لیے ڈکلیئر کریں کہ یہ سچا، یہ پاور ہے قرآن کے پاس۔ سچا وہ ہے جسے قرآن سچا کہے۔ تو پھر آؤ مل کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ رہنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا؟ تو شاہ جی جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا تو قرآن کی آواز آئی 10 ہجری، اللہ کے نبی نے نجران کے پادریوں کو خط لکھا۔ یہ تفسیریں تاریخیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، لیکن میں صرف نتیجہ دہرانے کے لیے، اس لیے کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا سچے کون ہے؟ تو آواز آئی 10 ہجری، اللہ کے نبی نے نجران کے پادریوں کو خط لکھا۔ اس نبی نے خط لکھا جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ شاید میں نے پہلے بھی کہا ہو جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو جب وہ قلم دوات مانگ رہا تھا، لہذا نبی نے خط لکھا اور خط میں پیر حسن شاہ جی یہ تحریر لکھی میرے نبی نے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری نبی، اس لیے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کے اس ایک اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بندوں کی عبادت چھوڑ کے وہ عیسیٰ اور مریم کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ کا بندوں کی عبادت چھوڑو، اس اللہ کی عبادت کرو، وگرنہ لڑائی کے لیے تیار رہنا۔ ادھر خط پہنچا، ادھر عیسائیت گھبرا گئی، انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم خود جا کے تصدیق کریں۔
کہ وہ اللہ کا نبی ہے بھی یا نہیں۔ کتابیں کہتی ہیں انہوں نے 60 بندوں پہ مشتمل ایک وفد تشکیل دیا۔ وہ وفد مدینے پہنچا، لیکن پہنچا کیسے؟ ہاتھوں میں سونے کی سلیبیں اٹھائے ہوئے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، ریشمی لباس پہن کے، سونے چاندی کی نمائش کرتے ہوئے عیسائی آ گئے۔ تاریخ ہے کہ اسلام پہ غربت تھی، اور اتنی غربت تھی کہ دو مسلمان آدھی کھجور کھا کے روزہ کھو رہے تھے، یعنی دو بندے ایک ایک کھجور سے روزہ افطار کر رہے تھے۔ بھئی ابھی اسلام پہ غربت تھی، انشاءاللہ انہیں کھجوریں جی بھر کے کھانے کو ملیں گی جب علی کی تلوار کے صدقے میں خیبر فتح ہوگا۔ یہ آئیے، لیکن ابھی اسلام پہ غربت کا دور تھا، اور عیسائی سونے چاندی کی نمائش کرتے ہوئے آ گئے، اور انہوں نے نمائش کرتے ہوئے پیغمبر کو ملنے کا ارادہ کیا۔ لہذا عیسائی پہلے دن میرے نبی کی مسجد میں آئے، انہوں نے آ کے اپنے مذہب کے مطابق میرے نبی کو سلام کیا، لیکن کائنات میں رحمت بن کر آنے والے نبی نے ان کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور اپنا چہرہ بھی پھیر لیا۔ یہ ادھر سے آئے، پیغمبر نے رخ ادھر کر لیا، یہ ادھر سے آئے، نبی نے منہ ادھر کر لیا۔ جب پیغمبر نے سلام کا جواب نہ دیا، عیسائی بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا تھا یہ سراپا رحمت ہے، یہ معلم اخلاق ہے، یہ بولتا ہوا قرآن ہے، یہ خلق عظیم کا وارث نبی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا یہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا ہے، یہ کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کرتا ہے، یہ راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لیکن اس نے تو ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ عیسائی پریشان ہو کے میرے نبی کا گلہ کرتے جا رہے تھے۔ یا تاریخ ہے کہ راستے میں دو بندے ملے، نام مجھے ان کے نہیں آتے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب یہ اگلے دن عیسائیوں کے وکیل بن کر گئے تھے تو پیغمبر اسلام نے ان سے بھی اپنا منہ پھیر۔ اب اگر کوئی میرا اہل اسلام بھائی بیٹھا ہوا ہے تو شاید جی میں اسے یقین دلانے کے لیے ممبر پہ بیٹھ کے قسمیں بھی کھاؤں تو حرج کوئی نہیں، لیکن قسمیں اس لیے نہیں کھا رہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے جی قسمیں تو جھوٹے کھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ پڑھ قرآن، اللہ نے قرآن میں 82 قسمیں کھائی ہیں، اور ایک ایک بات کرنے کے لیے اللہ نے 10 قسمیں کھائی، لیکن جو سب سے پیاری قسم، ویسے تو قرآن میں ہر قسم ہی پیاری لکھی ہوئی ہے، لیکن جو مجھے قسم پیاری لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میرے نبی نے تھوڑی دیر کے لیے چادر بھی اپنے کندھوں پہ اوڑھی تو اللہ کو چادر پہ بھی بڑا پیار آ گیا، اور اللہ نے اس چادر کی قسم اٹھائی جو چادر میرے نبی نے کندھوں پہ اوڑھی، اللہ کو وہ اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے چادر کی قسم کھائی۔ میں کہتا ہوں اب اگر کسی کا نصیب اچھا ہو تو وہ یہی سے سمجھ لے کہ جو چادر تھوڑی دیر کے لیے میرے نبی کو گھیر لے، جب اللہ کو اس چادر پہ اتنا پیار آ جاتا ہے تو پھر ابو طالب کی وہ گود جو محمد کو بچپن میں لوریاں دیتی رہی ہو، وہ گود اللہ کو کتنی پیاری لگتی ہو۔ نہیں، کچھ بندے یا علی کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ میں مہمان ہو کے بھائی ہونے کے ناطے گزارش کر رہا ہوں، زندگی کا دستور بناؤ، ساری زندگی مل کے ساری یا علی ساری زندگی کا دستور بنا لو۔ زندگی میں کسی اور کی حمایت میں بولو یا نہ بولو، لیکن جب بات محمد اور آل محمد کی آ جائے تو پھر آل محمد کے ذکر میں بولنا ذاکر پہ احسان نہیں ہوتا، اپنے بڑوں کی شرافت کو بندہ ظاہر کر رہا ہوتا۔ وگرنہ تیرے چھٹے مولا کے پاس ایک سائل آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے امام سے آ کے کہا یا ابن رسول اللہ
اے رسول کے بیٹے پہلے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے ادھر جا رہا تھا آپ کے مخالف دشمن کی طرف، لیکن مولا پھر مجھے آدھے رستے میں خیال آیا، میں نے آدھے رستے میں جا کر سوچا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، ادھر بندہ ہے ادھر مولا ہے، ادھر دنیا ہے ادھر دین ہے، ادھر پیسہ ہے ادھر آخرت ہے۔ اس نے کہا مولا میں آدھے رستے سے موڑ کے آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، میں آدھے رستے سے موڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں، آدھے رستے سے موڑ کے آپ کی طرف آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا جب میں یہ بات کروں گا تو امام مجھے شاباش دیں گے، لیکن جب اس نے حسنات شاہ جی کہا نا کہ مولا میں آدھے رستے سے موڑ کے آیا ہوں، امام نے فرمایا احسان نہ جتا، گھر جا کے اماں کا شکریہ ادا کرنا، اگر وہ ہمارے کہنے پہ آدھے رستے سے نہ مڑی ہوتی تو آج تو بھی کبھی واپس موڑ کے نہ۔ فرمایا یہ ہم نے اس کے ذہن میں ڈالا تھا، یا دوستان گرامی، میں بلا تفریق مذہب و ملت مجلس حسین میں بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر پہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ مجلس حسین میں آئے ہوئے کسی بندے کی دل آزاری کرے وہ شیعہ ہی نہیں، کیونکہ مجلس حسین میں آنے والا ہر بندہ بانی کا مہمان نہیں، ذاکر کا مہمان نہیں، جیسے ہی وہ صف اعضاء پہ بیٹھتا گیا وہ حسین کا مہمان ہو گیا۔ اور میں ہر روز کہتا ہوں میرے جیسے گناہگار کی مجال نہیں کہ میں حسین کے کسی مہمان کی دل آزاری کروں، اور ویسے بھی قبلہ مہمان غلطی کرے معافی ہو جاتی ہے، نوکر غلطی کرے تو کان سے پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب کو مولا حسین کا مہمان سمجھ کر ممبر سے بیٹھ کے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تو اگر عاشق ہے تو تھوڑی محنت کر۔ عاشق تو بابا جی دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں، عاشقوں نے تو دودھ کی نہریں کھود کر دکھائی ہیں، لہٰذا تو اگر عاشق ہے تو نبی کے عشق میں سیرت ابن حشام جیسی کتاب ہے، 2 صفحے الٹ کر دیکھ، مقدمہ ابن خلدون جیسی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ کہ وہ بندے کون تھے جنہوں نے دوسرے دن عیسائیوں کے ساتھ جا کر نبی کی بارگاہ میں ان کی سفارش کی تھی، لیکن نبی نے ان کی سفارش نہیں مانی تھی۔ جب تجھے ان کا پتہ چل جائے تو پھر ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ کرنا کہ جن کی سفارش دنیا میں محمد کی بارگاہ میں کام نہیں آئی، پھر ان کی سفارش قیامت کا دن اللہ کی بارگاہ میں کام کیسے آ جائے۔ دوسرے دن عیسائی پریشان ہو کے پھر نکلے، کتابیں کہتی ہیں دوسرے دن انہیں پھر ایک بوڑھا ملا، آگے fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کریں۔ 600 سال اس کی عمر، تاریخ لکھتی ہے کمان کی طرح جھکی ہوئی کمر تھی اس کی، جو دوسرے دن بوڑھا گیا۔ 600 سال کمان کی طرح جھکی ہوئی کمر۔ اگر کوئی سید بیٹھا تو وہ اس فکر پہ دعا ضرور کرے میرے لیے۔ جیسے ہی اس نے وہ کمان کی طرح جھکی ہوئی کمر تیر کی طرح سیدھی کی تو داڑھی میں بابا جی وہ ستارے چمکنے لگے جو بطول کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے کی وجہ سے آئے تھے۔ یہ بوڑھا تھا کون؟ نام سلمان، رپورٹر کل ایمان۔ آئے عیسائیوں کو بازو سے پکڑ کے کہتا دار بدار کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، آؤ میں تمہیں اس کے دار پہ لے چلوں جو اس کے علم کا دار ہے۔ بس مختصر کروں، عیسائیوں نے پوچھا بتا فیس کتنی لگے گی؟ سلمان نے چھڑے کے کہا خاموش، ہر ایجڈ آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا،
کوئی تو سمجھے گا نہ سکتا. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. میرے ساتھ چلا دروازہ امیر المومنین پہ عیسائی پہنچے. میرے بادشاہ نبی کا گلہ کرنے لگے. چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے کا گلہ. ابھی اتنا ہی کہا تھا سرکار ہم مہمان دور سے آئے. علی نے فرمایا خاموش. اس نبی کا گلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس کی مرضی خود اللہ کی مرضی ہے. بھئی اگر نبی نے رخ پھیرا ہے تو اس کی مرضی ہے نا. یہ نبی اس کی مرضی کے بنا تو کچھ کرتا ہی نہیں. فرمایا اس کا گلہ کر رہے ہو جس کی مرضی اللہ کی مرضی. کیا لگے سرکار پھر بھی مہمان ہے, سلام کا جواب ہی نہیں ملا. علی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جیسے میرے پاس آئے ہو ایسے ہی میرے نبی کے پاس گئے تھے یہی ریشمی لباس پہن کے؟ کہہ لگے جی سرکار ایسے ہی گئے. علی نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم یہ زرق برق کے ریشمی لباس پہن کے اس نبی پر روب ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہو جس کے بچوں کے کپڑے بھی جنت سے آتے ہیں. دوسرا میرے بادشاہ نے فرمایا سنو, مالک شریعت نے محمد کی شریعت میں, نوجوان بھائی سارے توجہ کرنا ان فکروں, اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو تو اسے نکال دینا, سونا پہننے والا. علی نے فرمایا سنو, مالک شریعت نے میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے سونا پہننا اور ریشمی لباس پہننا دونوں حرام قرار دیے ہیں. اور جب تم یہ دونوں فعلیں حرام کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو سلام کا جواب کیسے ملے گا؟ اس لیے علی نے فرمایا سونا بھی اتارو, ریشمی لباس بھی اتارو. خدا کی قسم وہ عیسائی تھے لیکن تھے کسی اچھی ماں کے بیٹے. انہوں نے علی کے کہنے پہ سونا بھی اتار دیا, ریشمی لباس بھی اتار, سادہ لباس پہنا, اور تیسرے دن سادہ لباس پہن کے علی کو فقیر بنا کر مسجد کے دروازے پہ آئے. اب لفظ سمجھنا سرکار, جیسے ہی ان کا پہلا قدم تیسرے دن مسجد کی دہلیز پہ آیا, تاریخ کہتی ہے 2 دن تک رخ پھیر لینے والے رسول نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا. قبلہ حضرت حسن زیادی صاحب فرمایا کرتے تھے نبی نے عیسائیوں کا استقبال نہیں کیا بلکہ وہ علی کی آمد پہ کھڑے ہو کے دنیا کو سمجھا رہے تھے. اور دنیا والوں یاد رکھنا, جو علی کی بات مان لے وہ منزل پا لیتا. آئے ہائے, جو علی کو مان لے وہ منزل پا لیتا. تیسرے دن عیسائی آئے, نبی نے استقبال کیا, کھانا کھلایا, شربت کھلایا. پھر نبی نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے تھے؟ کیسے آئے؟ اب اگلے جملے کی داد اور دعا اس بندے سے چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو باریک سمجھتا ہے کہ میں باریک بات بھی سمجھ لیتا ہوں. وہ لفظ ہے کیسے آئے ہو؟ عیسائیوں نے کہا سرکار ہم پوچھنے آئے ہیں آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ مسکرا کے نبی نے فرمایا اگر بات ماننے کی ہے تو پھر عیسیٰ ہی مجھے مانتا ہے جو بھی مانتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, میں نے اسے کیا ماننا ہے؟ کہنے لگے سرکار ہم پوچھنے ہیں عیسیٰ کا منصب کیا تھا؟ منصب. نبی نے فرمایا اگر منصب پوچھتے ہو تو وہ اللہ کا نبی تھا, صاحب کتاب, صاحب کلمہ, صاحب شریعت, بطول زادہ تھا, روح اللہ تھا, نطفے سے پاک تھا, بطول زادہ تھا, میرا امتی تھا اور اللہ کا بندہ ہے. انہوں نے کہا نہیں سرکار گڑبڑ ہو رہی ہے, وہ اللہ کا بندہ نہیں, اللہ کا بیٹا ہے. نبی نے آیت سنائی انی عبداللہ ہے. نبی نے کہا عیسیٰ تو خود آتے ہی کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عیسائیوں نے کہا نہیں سرکار وہ اللہ کا بندہ نہیں, اللہ کا بیٹا.
اب بلا کوئی سویا ہوا ہونا اسے اٹھانا آسان ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو، اس کی چار پائی بھی الٹ دو تو وہ نہیں اٹھتا۔ اب عیسائی تھے کہ ضد پر اڑ گئے، پہلے نبیوں نے قرآن سے دلیلیں دیتے رہے، عیسائی ضد پہ اڑ گئے۔ جب ان کی ضد بڑھ گئی تو آواز قدرت آئی، میرا حبیب اب انہیں قرآن سنانا بند کر، ان سے کہے ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حبیب ان سے کہے تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے اپنوں کو لاؤ، ہم اپنوں کو لاتے ہیں۔ پتہ چلا وہاں کسی غیر کا تو کام ہی کوئی نہیں تھا، لیکن شاہ جی پھر بھی کئی بندوں کو خوش فہمی ہو گئی۔ خوش فہمی سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے غلط فہمی، بندہ غلطی سے کوئی کام کر لے۔ خوش فہمی ہوتی ہے بندہ جانتے بوجھتے بھی پھر باز نہ آئے۔ کئیوں کو خوش فہمی، وہ بھی تیار، انہوں نے کہا اس کا ہے ہی کون ہمارے علاقے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے۔ مقدمہ ابن خلدون کے لفظ ہے، ایسے سارے تیار ہوئے کہ جیسے سویرے عید ہو، لیکن جب ہر کوئی تیار تھا پیغمبر کی نظر پڑی، آواز آئی سلمان جی مولا کل ایمان، اگر انہیں میں نے خود روک دیا، ہو سکتا ہے آنے والے لوگ کہتے سچے تو ہمارے بھی بڑے تھے، بھئی سچے مدینے میں اور تھے، مجھے سے انکار نہیں۔ میں دلیل دے دیتا ہوں، ایک آدھ نام میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سچے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ لیکن نبی ایسے ابو ذر کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے، اس لیے نبی نے فرمایا سلمان اگر میں نے انہیں اپنی زبان سے روک دیا، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں کہتے سچے اور بھی تھے، لیکن کیا کریں نبی لے کر نہیں گئے۔ اس لیے نبی نے فرمایا سلمان اگر یہ تیار ہے اور جانا چاہتے تو بے شک جائے، میں انہیں روکتا نہیں، لیکن جانے سے پہلے ان تک میرا ایک پیغام پہنچا دے۔ سلمان ان سے کہے نبی کہہ رہے ہیں اگر تم جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ، لیکن یہ سوچ کے جانا کل وہاں پہ ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت، کل وہاں پہ ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت۔ جانا چاہتے ہو تو بے شک جاؤ، لیکن اتنا سوچ کے جانا کہ کل وہاں سے بچ کے وہی آئے گا جس نے ماں کی گود سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا۔ فرمایا سچوں نے جانا ہے، سچوں نے۔ ہمارے ایک بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں لاہور کے، عاشق حسین بی اے صاحب، پرانے ذاکر تھے، نوید عاشق بی اے صاحب کے والد گرام۔ یہ بات انہی کی ہوئی ہے، میں نے خود نہیں پڑھی، ان سے سنی ہے تو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے جب نبی نے کہا نا سچوں نے جانا ہے، تو ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا بابا پھر تیرے کپڑے تو نہ نکالوں۔ چلو جتنے سمجھ گئے ہیں سرکار اتنا ٹھیک، سچوں نے جانا ہے۔ آیت آئی سلمان ایک ایک کو سمجھاتا رہا، تم نے آیت نہیں سنی آپ نہ آنا، کوئی تو سمجھ رہا ہوگا نا سر، پہلے آتے رہے ہو آپ نہ آنا۔ پہلے تھا تلوار والا میدان، ادھر ادھر ہو کے بچا جا سکتا تھا، اب ہے لعنت کا میدان۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، بھرے مدینے سے جیسے نبی کو سچے چاہیے تھے وہ صرف 4 ملے، مل کے صلوات پڑھ دیا۔ جیسے نبی کو سچے چاہیے تھے، میں بالکل آخری باتوں کے قریب آ گیا، ویسے صرف نبی کو 4 ملے۔
ابنانا کی جگہ پہ 2 بیٹے حسن اور حسین، نسانا کی جگہ پہ صرف 1 بیٹی۔ میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن کئی بندے کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا عقیدہ مبارک ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، گزارش یہ ہے اگر بیٹیاں 4 تھی تو حضور مباہلہ میں 1 لے کر کیوں جا رہے تھے؟ اب نانا کی جگہ پہ مجھے تو صرف 1 بیٹی نظر آئی، ابھی تک مجھے کوئی دوسری نظر نہیں آئی سرکار۔ دل عزاری نے ہدایت ہے جو مجھ تک خبر پہنچی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ 1 بیٹی نسانا کی جگہ پر، انفسنا کی جگہ پر 1 علی۔ اب پنجتن پاک جانے لگے ہیں میدان مباہلہ میں نے سنانے نہیں دکھانے ہیں جاتے ہوئے، اس لیے توجہ کر۔ ترتیب نبی نے کیا رکھی؟ سب سے پہلے نبی نے حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، حسن کو انگلی سے لگایا، درمیان میں نبی کے پیچھے سیدہ کے پیچھے علی۔ جو علی ہر جنگ میں آگے ہوتے تھے، صرف آگے نہیں سب سے آگے ہوتے تھے، آج وہ علی سب سے پیچھے تھے۔ اس میں بھی راز ہے علی آج پیچھے کیوں تھے، بتاؤں وہ راز کیا ہے؟ اگر علی مباہلہ میں ہوتے سب سے آگے تو آج لوگ اعتراض کر دیتے کہ جی نبی کیسے نہ جیتتے مباہلہ۔ عیسائیوں نے قاتل مرحب کو دیکھا ہوگا، وہ علی کو دیکھ کے ڈر گئے ہوں گے اور انہوں نے معافی مانگ لی ہوگی، اس لیے نبی نے کہا یا علی تو پیچھے رہ تاکہ میں زمانے کو بتاؤں کہ محمد مصطفیٰ نے مباہلہ طاقت سے نہیں جیتا، صداقت سے جیتا ہے۔ آخری لفظ سرکار فرمائے اور پھر حسین کو میرے نبی نے اٹھایا گود میں۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ سلطان انبیاء ہیں، آپ سرکار انبیاء ہیں، آپ سردار انبیاء ہیں، مولا آپ اللہ کے نفیس ترین پیغمبر ہیں، مولا آپ حسین کو اٹھا کے لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ جب حسین کی سیدہ جیسی ماں ساتھ ہے تو پھر آپ حسین سیدہ کو دے دیں، وہ ماں ہے خود اٹھا کے حسین کو لے جائیں گی۔ عجب نہیں کہ پیغمبر فرمائیں گے تجھے نہیں پتا، تجھے کیا پتا نبوت کی مسئلتیں کیا ہے؟ نبی فرمائیں گے آج اگر میں حسین اپنی فاطمہ کو دے دیتا تو کل کو بندے کہہ دیتے کہ جی کیونکہ چھوٹے بچے مائیں گھروں میں چھوڑ کے نہیں جاتی، اس لیے فاطمہ مجبوری میں حسین کو اٹھا کے ساتھ لے گئی۔ نبی نے فرمایا میں حسین کو خود اٹھا کے اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ زمانے کو پتا چلے حسین کو ماں کی ممتا لے کر نہیں جا رہی، رسالت کی ضرورت لے کے جا رہی۔ بس سامعین گرامی پنجتن کا قافلہ چلا، نبی وہ سچے لے کر چلا جن کی پیشانیوں سے نور کی شعائیں نکل کے آسمان سے ٹکرا رہی تھی۔ ان عیسائیوں میں ایک بڑا پادری تھا، اس نے آتے ہوئے پنجتن کو دیکھا، اس نے دیکھا نور کی شعائیں آسمان سے ٹکرا رہی، اس نے باقی پادریوں کو بلا کے کہا سنو خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا اور انہوں نے تم پہ لعنت کر دی تو قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم اس کی بات مان کے عیسائی مباہلے سے ہٹ گئے، انہوں نے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے تحفے طائف اکٹھے کیے اور میرے نبی کے پاس آ گئے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم معافی بھی مانگتے ہیں، جزیہ دینا بھی قبول کرتے ہیں، لیکن مولا تیری بیٹی پہلی دفعہ چل کے ہمارے پاس آئی ہے،
ہم تیری بیٹی کو خالی نہیں بھیجنا چاہتے، مولا یہ تحفے ہماری طرف سے قبول کر اور اپنی بیٹی کو یہ تحفے دے دے۔ پتہ نہیں کیا یاد آیا میرے نبی کو، نبی کی آنکھیں سامن کی بادلوں کی طرح برسی، نبی نے وہ تحفوں والی گٹھڑی اٹھائی، سیدہ کے پاس آئے، آ کر کہتے فاطمہ عیسائیوں نے تیرے آنے کی عزت کی ہے اور یہ تحفے تیری خدمت میں بھیجیں، قبول کر۔ سیدہ رو کے کہتی ہے بابا میں تحفے قبول کرتی ہوں لیکن یہ رکھنے میں نے نہیں، یہ تحفے میری طرف سے اپنے نوکروں میں بانٹ دینا اور ان سے کہنا آج میری بیٹی عیسائیوں کے مقابلے پر گئی تھی، انہوں نے خالی نہیں بھیجا۔ اور دنیا والوں آج ہم شیعہ مٹی پہ بیٹھ کے رو اس لیے رہے کہ جس اولاد محمد کا حیا عیسائیوں نے بھی کیا تھا، کربلا میں کلمہ پڑھ کے لوگوں نے اولاد محمد کا حیا نہیں کیا۔ آباد رہو، شرما کے پرسانہ دینا، تھکنا نہیں، 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس باب الحوائج کا تذکرہ کروں جو کربلا میں 6 مہینے کا تھا 6 مہینے کا، لیکن اپنے زمانے کا علی، نام علی اصغر۔ کتابیں کہتی ہیں جب کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا نا میرا مولا حسین، حسین کی آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کے پردے بچائے۔ عزادارو اتنی غربت کی صدا دے کے نا میرا مولا حسین خیموں میں واپس آیا، خیموں میں بیویوں کے رونے کی آواز سن کے حسین نے فرمایا زینب جی بھائی کوئی بچہ پیاس سے مر تو نہیں گیا؟ آواز ہی نہیں حسین، لیکن جب سے تو نے غربت کی آواز دی ہے نا علی اصغر جھولے میں ٹھہرتا نہیں، ہم اسے بار بار جھولے میں لٹاتی ہیں، وہ خود کو بار بار زمین پہ گرا لیتا ہے اور کوشش کرتا ہے باہر میدان کی طرف جانے کی۔ حسین کی آواز آئی جا بہن میرے اصغر کو لے آ۔ اصغر تھا کہاں؟ بی بی رباب کی گود میں۔ دین کی خاطر بہن بھائی کی محنت دیکھ، 18 بھائیوں کی بہن چلی خیمے میں آئی، آ کے کہتی ہے بھرجائی حسین اصغر مانگ رہے۔ جب کہا نا حسین اصغر مانگ رہے ہیں، یہ درد نہ آپ سمجھتے ہیں یا نہ میں سمجھتا ہوں، یہ درد پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں سمجھتی ہیں۔ ان سے پوچھنا بیٹا ہو نہ باپ مانگے کہ میں نے بیٹے کو باہر لے جانا ہے، ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے میں اپنے بیٹے کے کپڑے بدل دوں، میں اس کا منہ دھلا کے بھیجوں۔ جب بی بی نے کہا نا رباب حسین اصغر مانگ رہا ہے، عزادارو اللہ جانے کہاں سے بی بی رباب نے ایک چھوٹا سا کپڑا لے کے اپنے 6 مہینے کے بچے کو کمر بند باندھا۔ بی بی رباب نے اپنی زخمی انگلیوں سے اصغر کے خشک بالوں میں کنگھی کی، رو کے کہتی ہوں میرا لال، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، اصغر تو پانی پینے کے لیے جا رہے، اصغر تجھے دادی فاطمہ ملے گی، اگر تجھ سے تیری دادی پوچھے نا کہ تیری ماں نے تیرا منہ دھلا کر کیوں نہیں بھیجا، بیٹا دادی سے کہنا میری ماں مجبور تھی، بیٹا دادی سے کہنا میری ماں کے پاس پانی نہیں تھا۔ اتنا جملہ کہہ کے نا اللہ جانے بی بی رباب کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ بی بی فرماتی آقا زادی آپ تھوڑی دیر کے لیے بھائی کے پاس چلیں، میں ابھی اصغر کو لے کے آتی ہوں۔ بی بی واپس گئی، رباب بی بی نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، علیحدہ ایک کونے میں لے جا کے نا بی بی نے اصغر کو وصیتیں کی۔ پہلی وصیت بی بی رو کے کہتی اصغر میں سید زادی ہوں، اصغر میری لاج رکھنا۔ دوسری وصیت بی بی فرماتی اصغر تو جانتا ہے نا کربلا میں تیرا بابا غریب ہو گیا ہے،
اور میرا پیکا شہر ہوتا میں تیرے بابے کی غربت اس طرح نہ دیکھتی۔ اصغر مجھ سے وعدہ کر جب تو پانی پینے جائے گا نا تو تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ اصغر تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گیا میں دودھ کا حق نہیں بخشوں گی۔ بی بی کا یہ وصیت کرنا تھا۔ اصغر اپنی زبان میں بول کے کہتے ہیں اماں ایک دفعہ مجھے میدان میں جانے دے، میں اس رنگ میں وفا کروں گا اگر قیامت کے دن دادی زہرا تیرا اٹھ کے استقبال نہ کرے۔ آباد رہو، آباد بھی رہو، مجھے تمہاری تھکاوٹ کا احساس ہے لیکن کوشش کرنا دو چار آنسو اس باب الحوائج کے پرسے میں ضرور آ جائیں۔ وصیتیں کر کے بی بی رباب نے بیٹے کو گود میں اٹھایا، ایک خیمے میں گئی جو اب تک نہیں رو سکا چھولی پھیلانا، جس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں اللہ ان کے نصیب نے کرے۔ اصغر کو گود میں اٹھا کے بی بی رباب ایک خیمے میں گئی۔ سکینہ سکینہ سکینہ، جی اماں سکینہ میرے ساتھ تھا۔ عزادارو سکینہ اور اصغر کو لے کے بی بی رباب وہاں آئی جہاں دونوں بہن بھائی آمنے سامنے بیٹھے تھے، ادھر حسین ادھر علی کی بیٹی۔ اب بی بی رباب نے پتہ کیا کیا، علی اصغر کو اٹھا کے حسین کی گود میں رکھ دیا، بی بی سکینہ کو اٹھا کے بی بی زینب کی گود میں بٹھا کے بی بی 3 قدم پیچھے ہٹی، خالی چھولی پھیلا کے اصغر کی ماں کہتی ہے سیدو میں جیسے خالی چھولی آئی تھی ویسے خالی چھولی واپس چلی جاؤں گی۔ اور میرے سیدوں سے 2 رشتے تھے، ایک کربلا میں رہ جائے گا، دوسرا شام میں رہ جائے گا۔ اجرکم من اللہ، اللہ تیرا رونا قبول فرما لے۔ مجلس میری مکمل ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن قبلہ شہادت کے 2-4 لفظ سن لینا۔ حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر آئے، خدا کی قسم علی اصغر جیسے ہی حسین کے ہاتھوں پہ آئے، پتہ نہیں کتنی مشکل ہے شہادت علی اصغر کی کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے علی اکبر کو کلیجے میں برچھی لگی۔ حسین نے نہیں کہا شیعو کاش تم دیکھتے میں اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کیسے نکال رہا تھا۔ حسین کے لیے غازی کی شہادت بڑی مشکل تھی۔ حسین نے نہیں کہا شیعو کاش تم دیکھتے میں اپنے غازی جیسے تیر کے بازو کیسے اٹھا رہا تھا۔ حسین کے لیے قاسم کی شہادت بڑی مشکل تھی۔ غریب نے نہیں کہا شیعو کاش تم دیکھتے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیسے اٹھا رہا تھا، میں مر جاتا یہ لفظ نہ کہتا۔ اللہ جانے کتنی مشکل شہادت علی اصغر کی۔ حسین چلتے بھی جاتے تھے، رو رو کے کہتے بھی جاتے تھے شیعو کاش تم دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی کیسے مانگ رہا۔ مقتل میں پہنچا شبیر، میرے مولا نے آواز دے کے کہا مسلمانوں میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہوگی، میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ عزادارو اب سنو گے فکرہ، جب کہا نا اسے 2 گھونٹ پانی دے دو، ایک ظالم بکواس کر کے کہتا حسین پیاس تجھے خود کو لگی ہے، بہانہ بچے کا کرتے ہو، آج ہم پانی تب دیں گے جب اصغر خود مانگے گا۔ جب کہا نا پانی تب دیں گے جب اصغر خود مانگے گا۔ حسین نے اصغر کو دیکھا، اصغر نے بابے کو دیکھا، آواز ای بابا نہ تو ابراہیم ہے نہ میں اسماعیل ہوں، نہ تو بہن سے پوچھ نہ میں ماں سے پوچھتا ہوں۔ عزادارو ماتم کر دینا اس فکرے پہ، میں بھی ماں سے نہیں پوچھتا، بابا تو بہن سے نہ پوچھ۔ ایک دفعہ مجھے کربلا کی گرم ریت پہ لٹا، میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، اس رنگ میں پانی مانگوں گا، زمانہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ اصغر کی بات مان کے حسین نے اصغر کو زمین پہ لٹایا، مقتل کہتے لٹا کے پھر اٹھا لیا، پھر لٹایا پھر اٹھا لیا، رو کے حسین کہہ رہے تھے اصغر میرا حوصلہ نہیں بڑھتا، کربلا کی ریت گرم ہے تیرا چہرہ نرم ہے۔ روتے بھی آؤ اپنی دعائیں بھی مانگ لینا، حسین کی ماں تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ اصغر ریت گرم ہے تیرا جسم نرم ہے، جیسے کیسے حسین نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا۔ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، خشک زبان تالو سے چھڑانی مشکل تھی۔
پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں۔ اللہ جانے تالو سے کیسے زبان چھڑوائی علی اصغر نے، بالکل آخری فکروں کے قریب آ گیا ہوں، زبان چھڑوا کے نا اصغر کی آواز آئی، العطش العطش، لوگوں میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس کھا گئی ہے۔ اصغر کا پانی مانگنا تھا، یزید کی فوج میں ہلچل مچی، یا اللہ لعنت کرے ابن سعد پہ۔ یہ جلدی سے دوڑ کے حرمل کے پاس آیا، آگے کہتا حرمل جلدی کر، اصغر کے کلام کو قطع کر، میری فوج میں بھاگ دوڑ مچ رہی ہے۔ اب کیسے کہوں، اس ظالم کا کہنا تھا۔ حرمل ملعون دوڑ کے اپنے خیمے میں آیا، اپنے نوکر سے کہتا مجھے شراب پلا۔ عزادار اس کتے نے شراب کے نشے میں پہلا تیر کمان میں رکھ کے اصغر کو پہلا تیر مارا، اس کا نشانہ خطا ہوا۔ اس نے دوسرا تیر مارا، اس کا دوسرا نشانہ بھی خطا ہوا۔ ابن سعد ملعون بکواس کر کے کہتا حرمل تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، دریا سے مچھلی سر نکالے۔ میں آخری لفظ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا مچھلی دریا سے سر نکالے، تو اس کی آنکھ کا نشانہ بنا لیتا ہے، پھر حسین کے اصغر کو تیر کیوں نہیں مارتا؟ یہ ظالم کہتے ہیں اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں کیا کروں؟ جب میں تیر مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے سامنے کبھی محمد آ جاتا ہے، کبھی زہرا آ جاتی ہے۔ یہ ظالم کہتا تو تیر مار، چاہے محمد کو لگے چاہے زہرا، تو تیر مار چاہے محمد کو لگے چاہے زہرا کو لگے۔ آخری سطر، تو تیر مار۔ اب کیسے کہوں، اس ظالم نے کمان میں تیسری دفعہ لوہے کا وہ تیر رکھا جس کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ تیر تھا جس کے سامنے 3 نوکیں بنی ہوئی تھی۔ عرب کے وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم یہ تیر انسانوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ یہ وہ تیر تھا جس سے جنگلوں میں جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا۔ عزادارو اس نے لوہے کا تیر کمان میں رکھ کے علی اصغر کو تیر مارنے کا ارادہ کیا۔ ادھر اس نے تیر چھوڑا، ادھر خیمے کے دروازے سے بی بی کی آواز آئی اصغر ہوشیار، تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ عزادارو ادھر سے تیر آیا، اصغر بابے کے ہاتھوں پہ اچھلا، گردن پہ تیر لگا، گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا، تیر گردن سے گزر کے حسین کے بازو میں لگا۔ اصغر کی آواز آئی بابا ماں سے میری شکایت نہ کرنا، بابا تیر بڑا تھا میری گردن چھوٹی تھی۔ انا للہ و انا کیا تھا کہ میں نے کربلا میں ایک گورز چلایا تھا، پوچھا تیرا گورز وزنی کتنا تھا؟ کہ میرا گورز اتنا وزنی تھا، میں نے جسے بھی مارا اس کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے قاسم کو گورز کا وار مارا، قاسم کا سر 2 حصوں میں ہوا، سر کا پھٹنا تھا، پکار کے کہا چچا قاسم کی مدد کرو۔ حسین بڑے جلدی دوڑے، روایت کہتی ہے زین سے زمین پہ آنا تھا، قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، گھوڑوں کا دوڑنا تھا۔ حسین نے کہا قاسم لال مجھے بلا، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب دھول چھٹی اپنے بھتیجے کے لاشے پہ آئے، رو رو کے حسین نے کہا قاسم لال تیرے چچا کو یہ غم نہیں بھولے گا، اور تو نے آخری وقت مدد کو بلایا، تیرے چچا نے آنے میں دیر تو نہ کی لیکن تو زندہ تھا، تیری لاش میں گھوڑے دوڑ گئے۔ بس عزادارو قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانا تھا، قریب لے آئیے گا، قاسم کے لاشے کو سینے سے لگایا، زمین میں خط کھینچتے جا رہے ہیں، اور جب خیموں میں لاشا پہنچا، ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا، ہاتھ رکھ کے کہا میرا اللہ میں غریب ہو گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ
واپس مدینہ میں پہنچا، جنت البقیع میں آیا، حسن مجتبیٰ کی زیارت کی، سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ام فروا نے قاسم کا گردہ نکالا، کہا اے حسن تیرا بیٹا کربلا، اس کا خالی گردہ